بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا تاکہ وہ کفار و مشرکین سے مذاکرات کریں، کیونکہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اس سال آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر حرم کعبہ پہنچے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ اس سال حج نہیں کر سکتے۔ تاہم انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ چونکہ تم آ گئے ہو اور اگر تم چاہو تو ہم آپ کو طواف کعبہ کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور حضور کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا، اور کفار مکہ سے کہا کہ جب تک حضور طواف نہ کر لیں میں طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے دشمنان اسلام کو یہ اطلاع دیا کہ ہم کعبہ کو بھی حضور کے کہنے پر کعبہ مانتے ہیں، اور طواف کعبہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جذباتی وابستگی اور عقیدت کو اہمیت نہیں دی، بلکہ نسبت رسول کو اہمیت دی۔ حالانکہ ہجرت کے 6-7 سال کے بعد انہیں یہ موقع مل رہا تھا، اور حضور نے کوئی منع بھی نہیں فرمایا تھا کہ آپ طواف کعبہ نہیں کر سکتے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضور کے ساتھ نسبت، انہوں نے حضور کے بغیر طواف کعبہ گوارا نہ کیا اور اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دوستو، یہ ہے نسبت رسول کہ ہر عمل صحابہ کرام حضور کی نسبت کے سائے میں کیا کرتے۔ آئیں ہم بھی نسبت رسول کو مضبوط کریں، اور اس نسبت کے رشتے کو جو ہم مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اپنے ہر عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز کو اپنائیں۔